قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کے الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو وہاں کنسٹرکشن آپ کے سامنے آتی ہے. اس سے پہلے لفظ ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر ملا کر جب پڑھیں گے تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حرف جار با آپ نے پہچانا، اور اگلی کنسٹرکشن جو ہے اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے. تو کل ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی، اور اس میں نے خاص طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ صرف اس کنسٹرکشن میں وہ الف جو ہے وہ با کے ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ وہ لمبا کر کے اسے لکھا جاتا ہے، ورنہ آپ کو باقی جگہ پر یہ الف اسی طرح لکھا ہوا ملے گا. آپ کا با کے بعد جو اسم ہے وہ حالت جر میں ہے با کی وجہ سے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اسم رب جو ہے وہ بھی حالت جر میں ہے، اور پھر کا کی ضمیر جو ہے بھی حالت جر والی ضمیر ہے. تو ان تمام اسماء کے حالت جر میں جانے کی وجوہات الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. یہاں سے آپ شروع کریں گے. یہ کا کی ضمیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے، اور رب اس کا مضاف ہے. کنسٹرکشن آپ سامنے سادی رکھیں، ربو کا تیرا رب. ٹھیک. پھر تیرے رب کا نام میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں. تیرا رب آپ بنا چکے ہیں کنسٹرکشن. یہ کیا بنے گی؟ مرکب اضافی ربو کا. اب نیکسٹ کنسٹرکشن ہے ہماری تیرے رب کا نام. اسم ہمارا مضاف ہے، الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ اسم ہو گیا. اور ربو کا جو تیرا رب ہے وہ کنسٹرکشن جب حالت جر میں جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ ربی کا. اب یہ رب کس وجہ سے جر میں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے. اب جب اس کنسٹرکشن کے شروع میں آپ با حرف جار استعمال کریں گے تو اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور آپ کا جو مضاف ہے وہ بھی حالت جر میں چلا جائے گا. تو یہ کنسٹرکشن بن گئی بسم ربک، تیرے رب کے نام کے ساتھ. اب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کریں، وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کرے. تو میں اب جو تینوں پرسنز ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ان سب کے لیے میں لفظ اپنا استعمال کر رہا ہوں. تو یہ اردو میں ہم اپنا استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو تیرے رب کے نام کے ساتھ ترجمہ جب اردو محاورے میں کریں گے تو اپنے کا لفظ جو ہے ہم استعمال کریں گے. تو اس کا بھی آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تاکہ یہ کہ ایگزامپل آپ کو ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. تاللہ کی ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں جہاں بھی ملے گی وہ تا قسم کے لیے استعمال ہوگا. البتہ واو جو قسمیہ آپ کا، اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، وہاں پر آپ کو الفاظ ملیں گے یاسین والقرآن الحکیم. تو آپ نے دیکھا کہ واو کے بعد آپ کا القرآن اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے، اور بالکل اس سے ملتا جلتا اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبارات سے الحکیم ہے. لہٰذا یہ مرکب توصیفی والی کنسٹرکشن آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. حکمت والا قرآن، القرآن الحکیم، نارمل کنسٹرکشن آپ کی بنے گی حالت رفع میں. اب جب اس سے پہلے آپ کے واو حرف جار جسے آپ واو قسمیہ کہتے ہیں وہ لگے گا تو آپ کا موصوف حالت جر میں جائے گا. صفت اپنے موصوف کو فالو کرتے ہوئے حالت جر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا ابھی کنسٹرکشن والقرآن الحکیمی. قسم ہے قرآن حکیم کی. پھر ہم اردو میں آسان ترجمہ اس کا کر دیں گے، بجائے اس کا کہ حکمت والے قرآن کی قسم. تو ہم قرآن حکیم چونکہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن، جو کہ فارسی کنسٹرکشن ہے. تو والقرآن الحکیمی،
قرآن حکیم کی قسم. اس میں آپ سورہ قاف شروع کرتے ہیں، قاف والقرآن المجید، وہاں بھی آپ کو یہ کنسٹرکشن ملے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں حروف جو ہم نے پڑھے ہیں با اور واو، ان کا بڑا خوبصورت کمبینیشن آپ کو ملے گا. آپ سورۃ القلم جو ہے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی، قلم کی قسم، وما یسطرون اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہ. اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ ان الفاظ میں سے کتنے الفاظ جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ نے نہیں پڑھا. انتا ضمائر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع والی سیکنڈ پرسن مذکر واحد کی ضمیر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنسٹرکشن بنعمت ربک، اس پہ آپ تھوڑا سا غور کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا با حرف جار ہے. اب یہ نعمت ربک اسم ربک اسی کنسٹرکشن کے ساتھ ملتی جلتی کنسٹرکشن ہے. اسم ربک کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ تیرے رب کا نام. تو نعمت ربک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تیرے رب کی نعمت. اب با کا ترجمہ ساتھ کریں، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ. ما انت بنعمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، مراد اپنے رب کے فضل سے، بمجنون ہرگز مجنون نہیں ہے. اب یہاں پر جو با استعمال ہوا ہے اگرچہ یہ حرف جار ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، مجنون مجنونن مجنون. یہاں پر با کی وجہ سے حرف جو اس کی حالت استعمال ہو رہی ہے وہ حالت جر استعمال ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وہی ساتھ والا، تو اس ساتھ والا ترجمہ فٹ نہیں بیٹھتا، یعنی مجنون کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ با جو ہے حرف جار یہاں پر کسی اور اسلوب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ کو ہر جگہ پر قرآن مجید میں یہ حروف جارہ انہی معنی میں نہیں ملیں گے جو ہم نے اس کے بنیادی معنی لکھے ہیں. تو یہ بھی چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ سمجھنی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ نے سورۃ الاعراف کے کچھ آیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اس میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ آتے ہیں ایسے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو الفاظ آگے آئیں گے ان کی بعد میں وضاحت کر دوں گا کہ یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ، اب بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ، اب یہ قلوبن ورڈ آپ کے سامنے آیا، قلب کی جمع مکسر ہے اور وزن کون سا ہے؟ فعول کا وزن. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک، اور ایک قلب جو ہے یہ عرب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے استعمال کرتا تھا اس دور میں بھی. ان کے دل ہیں، ان کے دل و دماغ ہیں لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، افعلن کا وزن، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، افعالن کا وزن ہے، افعالن. ابھی افعالن کیسے بنے گا دیکھیں، یہ ڈائی تھی ہمارے پاس، اس میں نے حمزہ زال اور نون یہ فٹ کر دیا. تو آگے مزید قواعد میں آپ جا کر پڑھیں گے کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں، اس صورت میں کہ پہلے پر حرکت ہوتی ہے دوسرا ساکن ہوتا ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں چینج کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت پڑھیں گے. تو یہ پھر الف زبر الف، پہلے اس الف یہ جو حمزہ ہے اس کو الف میں چینج کیا جائے گا، یہ بن جائے گا آپ کا آ. تو اس سے ہم کہتے ہیں با زبر الف با، تا زبر الف تا، تو الف زبر الف آ، تو یہ بن گیا آپ کا آ.
آذان ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام. اب اولئک کا لفظ جو ہے آپ نے اسماء اشارہ میں پڑھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ہم وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہم پہچاننے کے بھی قابل ہیں نہیں. بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جملوں میں جب وہ سب استعمال ہوں گے، کس ترکیب سے استعمال ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو اولئک کالانعام. آپ نے کاف دیکھا، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف جار ہے، اسم آپ کو آگے حالت جر میں نظر آ رہا ہے. جانور کی عربی انعام، اور یہ جمع کا لفظ ہے. کالانعامی، اولئک کالانعامی، یہ جانوروں جیسے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی. یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، لیکن اگر انسان ان صلاحیتوں سے وہی کچھ کرے جو جانور کرتے ہیں تو یہ جانوروں کی طرح ہی. بلکہ پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی آیت میں میں نے جو شروع میں الفاظ پڑھے ہیں کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، تو آپ دیکھیں گے کہ لام چارہ جہنمو، جہنما، جہنما، حالت جر بھی جہنم ہے. لی جہنم، جہنم کے لیے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، یقیناً ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہیں. تو یہ کنسٹرکشن بھی آپ کے سامنے آ گئی. اسی طرح سورۃ القدر، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب یاد کرتے تھے تو رٹ کے کیا کرتے تھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فی آپ کا حرف جار، لیلۃ القدر اصل میں کیا تھا؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات، آپ کا مرکب اضافی. لیلۃ القدر، اس سے پہلے فی لگا تو آپ کا مضاف حالت جر میں چلا گیا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو بڑا ذہن میں رکھنا پڑتا تھا کہاں لیلۃ القدر پڑھنا ہے، کہاں لیلۃ القدر پڑھنا ہے. تو الحمدللہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کیوں اس کو لیلۃ القدر پڑھا گیا ہے اور وہاں پر اس کو حالت رفع میں پڑھا گیا ہے. کیوں کا دوسری کا جواب نہیں، بہرحال ابھی آپ کو پتا، اس کا جواب آپ کو مل گیا. ٹھیک، تو یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. نبی وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے الفاظ آپ کے علم میں اب آ چکے ہیں. من خرج فی طلب العلم. اب من خرج ابھی اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، لیکن یہ فی طلب العلم، اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو فی کو ہٹائیں تو نارمل کنسٹرکشن کیا بنتی ہے؟ طلب العلم، علم کی طلب. علم کی طلب میں من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا. فہوا، یہ ہوا پڑھ چکے ہیں آپ. فہوا فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے راستے میں ہے. اب یہ فی کی وجہ سے سبیل اللہ حالت جر میں ہے. اصل کنسٹرکشن کیا تھی؟ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اور فی کی وجہ سے کنسٹرکشن آپ کی حالت جر میں چلی گئی. یعنی یہ اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور یہ اسم حرف جار کی وجہ سے جر میں، اور کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہی ہو سکتی ہیں. سورۃ النصر آپ نے پڑھنی شروع کی. اب تلاوت کرتے ہوئے نماز میں آپ کی توجہ اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں قرآن مجید کی، ان آیات کو آپ غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے الفاظ جانے پہچانے ہیں
وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں توجہ بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ النصر امام صاحب نے پڑھنی شروع کی، اذا جاء نصر اللہ، فوری طور پہ کنسٹرکشن مرکب اضافی آپ کے ذہن میں آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. فی کو ہٹا دے، دین اللہ، اللہ کا دین، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ٹھیک، افواجن، فوج در فوج. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایگزامپلز اور بھی آپ کو ملیں گی. یہ موٹی موٹی ایگزامپلز جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے سورہ بنی اسرائیل کھولی، اس میں آپ کے سامنے آتے ہیں الفاظ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اب وہاں بھی دیکھیں گے آپ کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی بعبدہ وہ با ساتھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے. کہاں لے گئی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہ من اور الہ جو ہے یہ دونوں حروف جر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے استعمال ہو رہے ہیں. اور ان جو ہے وہ میں نے آپ کو ابھی جو شروع میں ایک حدیث سنائی ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہاں پر سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر آج جمعہ تو آپ سورہ جمعہ کی آیت اکثر سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. اب دیکھیں للصلاۃ وہ بھی لفظ آگے لا میں جا رہا کے ساتھ، نماز کے لیے. اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن میں سے، یعنی جمعے کے دن میں سے تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو مراد کون سی نماز ہے؟ جمعہ کی نماز ہے. تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور الہ کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا. الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع، اور بیچنا چھوڑ دو. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتے ہوئے. پھر یہ اللہ کا لفظ آپ دیکھیں گے، اس کے لیے بھی حدیث ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث آپ نے اکثر جگہ پر، بلکہ اسکولوں کے باہر تو لازماً آپ نے یہ پڑھی ہوگی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب وہ دیکھیں طلب العلم جو ہم نے ابھی بنائی تھی، من خرج فی طلب العلم، وہ حالت جر میں تھا فی کی وجہ سے، یہاں سمپل وہ حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہے. طلب العلم. اب فریضۃ یہ کنسٹرکشن کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کو پتہ چل جائے گا. کس پر فرض ہے؟ علی کل مسلم، کل شیء، ہر چیز، کل مسلم، ہر مسلمان. تو ہر مسلمان پر، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. اس طرح وہ آیت تو آپ سب کو زبانی بھی یاد ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کا استعمال بھی دیکھ لیا. اور حتیٰ جو میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں یہ اسماء کے ساتھ تو بہت کم ہی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ حتیٰ جو اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور حتیٰ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے، ان حروف جارہ میں سے اکثر حروف ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے. کل حروف الجارہ کی تعداد 17،
اس میں سے ہم نے 11 پڑھے، 6 ہم نے کم کر دیے. اچھا اب ان میں سے بھی کچھ حروف جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے. کون کون سے حروف ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے وہ میں پہلے آپ کو حوصلہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. ہمارا حرف با ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا. ہمارا حرف لام ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا. فی استعمال ہوگا. من ان استعمال ہوں گے. الا استعمال ہوگا اور الا استعمال ہوگا. تو یہ کل کتنے حروف ہو گئے؟ ان کو 2 کرنا ہے آپ نے. یہ 2 ہیں، 2 3 4 5 6 اور 7. تو 11 میں سے 7 حروف ہم ضمائر کے ساتھ استعمال کرنے کی اب پریکٹس کریں گے. اب پہلی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی اسم کو حالت جر دینے والے حروف. اب ایک نتیجہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ نکال چکے ہوں گے کہ حروف جارہ کے ساتھ جو ضمائر استعمال ہونے چاہیے وہ کون سے والے ہونے چاہیے؟ حالت جر والے. کیونکہ ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے پڑھے ہیں نا، ایک حالت رفع والے ضمائر ہے اور دوسرا چارٹ جو ہے وہ حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ ہے. یہ ہمارے ضمائر ہے، حالت جر والے ضمائر. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ با کا استعمال کرتے ہیں. حرف جر با. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہے اٹیچڈ ہو، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس ہو کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ کھڑی زیر کے ساتھ. تو اب ساری باتیں ذہن میں ہوں گی تو بات بنے گی. تو یہ پہلا لفظ آپ کے سامنے کیسا آئے گا؟ بھی. اس کے ساتھ سورہ کاف میں الفاظ ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اب دیکھیں غور کریں اس میں سے کیا چیزیں آپ کو پتہ ہیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے. نزلنا ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ مَاءً مُبَارَكًا، بابرکت پانی. ٹھیک. اور پھر اس پانی کے ذریعے کیا کیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس کے ساتھ یعنی اس کے ذریعے سے اگایا جناتن، باغات، وحب الحسید، اور اناج. ٹھیک. تو بھی. اب ہما سے پہلے اگر با لگے گا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ہما، ہم اور ہننا. ان سے پہلے اگر زیر آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو ان کو ہما، ہم اور ہننا پڑھتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں گے بن جائے گا بیہما. بیہی، بیہما، اور یہ کیا بن جائے گا؟ بہم. اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بِهَا، بِهِمَا، بِهِنَّ، بِكَ، بِكُمَا، بِكُمْ، بِكِ، بِكُمَا، بِكُنَّ. جائے متکلم کی ڈیمانڈ زیر ہونی چاہیے تو اس کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے. بی، بنا، یہ ان کا استعمال ہو گیا. آپ نے دیکھا حرف جر با کے ساتھ. 2 ضمائر ہمیں تھوڑا سا تنگ کریں گی، ایک واحد مذکر غائب کی ضمیر اور ایک جائے متکلم. ان کی ہم سائٹ پہ پریکٹس کر لیا کریں گے. باقی سادہ سادہ سے الفاظ ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پریشان نہیں کریں گے. دوسرا حرف جو استعمال ہوگا وہ کون سا ہے؟ لام. اب نوٹ کیجئے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام حرف جار پر حرکت زیر آتی ہے، لیکن جب لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر زبر والا ہو جاتا ہے. لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پر حرکت پھر زیر نہیں آئے گی بلکہ زبر آئے گی. اسم ظاہر اور اسم ضمیر 2 ٹرمز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اسے استعمال کریں گے. اسم ظاہر آپ کا کوئی نام جو ظاہر ہوگا اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کریں گے، اور اسم ضمیر کو آپ جانتے ہی ہیں. تو جب لام جارہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زیر والا ہی ہوگا نارمل. لی زیدن، زید کے لیے. للہ، اللہ کے لیے. اب میں کہنا چاہتا ہوں زید کی جگہ یا اللہ کے لیے میں ضمیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے. تو اب میں لام جارہ پر زبر حرکت کروں گا لہو، اور اس ہو سے پہلے اگر زبر آ جائے
تو اس پر کیا حرکت آتی ہے؟ الٹا پیش. لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. ٹھیک، تو لہو اگلا کیا ہو جائے گا؟ لہما، لہم، لہا، لہا ما کسبت. ٹھیک، لہما، لہن، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، دینکم آپ کنسٹرکشن بنا چکے ہیں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. پھر آگے چلیں گے، لکی تجھ مؤنث کے لیے. سورہ قرآن مجید میں جہاں حضرت مریم سلام علیہ کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تیرے لیے، اب چونکہ مخاطب مؤنث تھی لہذا لکی تیرے لیے، انا لکی ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے آیا، لکما لکن. اب یا متکلم کی ڈیمانڈ کہ مجھ سے پیچھے زیر ہونی چاہیے، تو لام جارہ بھی اس کی بات مانتا ہے. تو وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب ضمائر کے ساتھ لام جارہ استعمال ہوگا تو زبر والا ہوگا سوائے واحد متکلم کے. تو واحد متکلم میں یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو انا ہے بہت طاقتور چیز ہے. لام جارہ کی حرکت اس نے پھر واپس جو ہے وہ زیر کر دی، لی میرے لیے. اور اس یا متکلم پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دو علامات کہی تھی، ایک سکون یا زبر. کہیں سکون آئے گی کہیں زبر آئے گی، وہ بھی آپ قرآن مجید میں اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لکم دینکم ولیہ دینی، اور میرے لیے میرا دین. تو وہاں زبر کے ساتھ یا متکلم کو لکھا ہوا آپ پائیں گے. اور لنا ہمارے لیے، وہاں پر واپس جو ہے لام جارہ زبر والا آ جائے گا. تو لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر والا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. اور اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پر حرکت زیری آئے گی. ہمارے لیے ہمارے اعمال، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ولکم اعمالکم. اس کے بعد اگلا حرف جو ہے ہمارا وہ ہے فی. اس سے پہلے جب فی لگے گا تو شکل بنے گی اس کی، ہم ملا کر جب اس کو لکھیں گے یہی ہے نا فی. ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس پہ کیا حرکت آتی ہے؟ فی ہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. فی ہی. اب اس لیے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے کہ جب فی لگے گا تو ہما، ہم اور ہنہ سے پہلے بھی اگر یا ساکن آ جائے تو ان کو ہما، ہم اور ہنہ پڑھا جاتا ہے. فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہنہ، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کنہ. اب یہاں دیکھیں میں نے کہا تھا نا یا متکلم یا واحد مذکر غائب کی ضمیر، یہ دو ہمیں تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی. فی اور یا متکلم، اور اس پر جو علامات ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو یا اکٹھی ہو گئیں، دو یا اکٹھی ہو گئیں، اور کبھی کسی لفظ میں جب ایک ہی حرف دو مرتبہ آ جاتا ہے اور آئیڈیل سچویشن یہ ہو کہ پہلا والا ساکن ہو اور دوسرے پر حرکت ہو تو ان دونوں حروف کو مرج کر دیتے ہیں، ملا کر لکھتے ہیں ان کو. اب دیکھیں گے کہ اس کو میں ایک یا لکھ دوں اور اس پہ شد دے دوں. ٹھیک ہے، شد دینے کے بعد وہ جو دوسری علامت ہے اس کی زبر والی، اس کو ہم اویل کریں فی یا. یہ آپ کا لفظ بن گیا یا متکلم کے ساتھ فی یا. اور یہاں بالکل سادہ ہی ہوگا فی نا، والذین جاہدوا فینا،
وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنے راستوں کی انہیں رہنمائی دیتے ہیں۔ منہن، من کا، منکما، منکم، من کی، منکما، منکن، پھر یا متکلم آ گئی، ٹھیک ہے۔ یا متکلم کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کیا بنائیے۔ یا متکلم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ زیر ہونی چاہیے مجھ سے پہلے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم چونکہ سلیم الفطرت کلمہ ہے، شریف سا ہے، وہ اس کی بات مانتا رہا ہے۔ فعل اس یا متکلم کی بات کبھی نہیں مانے گا، لیکن کوئی حروف جو ہیں ان میں سے بعض حروف اسم جیسا برتاؤ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فعل جیسا۔ تو یہاں پر یہ اڑ جاتا ہے، یہ بھی اپنی حرکت جو اس پہ علامت ہے اس کو چینج نہیں کرتا۔ اس کی ڈیمانڈ ہے زیر۔ اب اس من کے نون پر کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر، جھگڑا کھڑا ہو گیا، ٹھیک۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی دو کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی صلح کرانے کے لیے تیسرا آتا ہے بیچ میں، ایسے ہی نا۔ تو اس صورت میں بھی ایک تیسرا آتا ہے، اور یہ جو تیسرا ہے عربی زبان میں یہ ہمیشہ نون آتا ہے۔ ایک نون جو ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ زیر تو مجھے دے دو یار، ٹھیک۔ اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، وہ بھی اپنی جگہ پہ اڑا رہا۔ اب وہاں وہی دیکھیں، اب مرج ہونے والی سچویشن پیدا ہو گئی، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو کس صورت میں لکھا جائے گا یہ؟ منی، تو یہ منی ورڈ اس طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی جو نون بیچ میں آیا اس کو بھی نام جو ہے دے لیتے ہیں۔ اس کا نام ہمارے گرامر والے جو رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں نون وقایا۔ نون وقایا بچاؤ والا نون اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اصل میں تو یہ بچاتا ہے ان حروف کی حرکات کو ختم ہونے سے، لیکن ہم اسے اس طرز پہ یاد رکھیں گے کہ یہ بیچ بچاؤ کرانے والا نون ہے جو جھگڑے کو دور کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ آخری آ گیا۔ یہ بھی دیکھیں، من نا، وہ شکل کیا بنے گی؟ من نا، دو نون آ گئے، ان کو مرج کر دیا، شد آ گئی، من نا۔ یہ آسان تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ من کے ساتھ آپ نے پریکٹس کر لی تو ان پریکٹس کرنا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں جی، انہو اس سے، انہما ان دونوں سے، انہم ان سب سے۔ ہم نام لیتے ہیں نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا اس سے، اللہ اس سے راضی ہو۔ اب چونکہ ہمارے لیے وہ قابل احترام شخصیت ہیں تو ہم ان کے لیے لفظ استعمال کریں گے ان سے راضی ہو۔ انہما ان دونوں سے۔ جب کسی ایسے صحابی کا نام لیا جاتا ہے جن کے والد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہوں تو ہم انہما بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اور صحابہ کے لیے انہم۔ انہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، انی۔ وہ منی تھا، یہ انی، اننا۔ تو من اگر ہو گیا تو ان کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ الہ کے ساتھ آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ الہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح، اسی صورت میں لکھا جائے گا الی، ہو سے پہلے یا ساکن آ گیا تو سیدھی زیر آ جائے گی، الی ہی، اس کی طرف، الی ہما، کیونکہ
ہما ہم اور ہنہ کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ان سے پہلے بھی اگر زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو انہیں ہما ہم اور ہنہ پڑھا جاتا ہے. الیہما الیہم ان کی طرف، الیہا اس مؤنث کی طرف. سورہ مریم میں جو الفاظ ہیں کہ جب حضرت مریم سلام علیہا اپنے لوگوں سے الگ ہوئی ہیں ایک گوشے کی جانب، تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو. مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو انہوں نے ان کے لیے ایک مکمل بشر کی شکل جو ہے اختیار کی. تو الیہا الیہما الیہن، الیکا تیری طرف، الیکما الیکم، الیکی الیکما الیکنہ. ماشاءاللہ آپ کو تجربہ ہو گیا خود ہی. ہاں جی، 2 یا آ گئی، مرج کر دیا، اور جو دوسری علامات ہے وہ ویل کر لی. الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف. ٹھیک، الینا مرجعکم ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے. اب اگر الا آپ کر چکے ہیں تو الا آپ کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہاں جی، کیا بن جائے گا یہ؟ علیہ اس پر، علیہ السلام اس پر سلامتی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. علیہما علیہم صراط الذین انعمت علیہم ان پر، علیہا اس مؤنث پر، حضرت مریم سلام علیہا، علیہما علیہن، علیکا السلام علیکا تجھ پر سلامتی ہو، علیکما تم دونوں پر، علیکم تم سب پر، السلام علیکم تم سب پر، علیکم بسنتی تم سب پر میری سنت لازم ہے، علیکی تجھ مؤنث پر، علیکما علیکنہ الیہ بنا تھا، یہ کیا بن جائے گا؟ علیہ. اور علینا ہم پر. انا الینا ایابہم، انا الینا ایابہم یقیناً ان کا لوٹنا الینا ہماری طرف ہے. ثم انا علینا حسابہم پھر ہم پر ہے ان کا حساب، یعنی ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، ہم ان کا حساب خوب لے لیں گے. تو یہ حروف جارہ الحمدللہ ہم نے پریکٹس کر لی ہیں آج ضمائر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. شاید یہی قرآن مجید سے محبت، اس کا ایک ساتھ تعلق جو ہے ہمارا، یہی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.